رکھیے اور آئیے اگلی گفتگو کو سنیں۔ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے۔ انڈیا پاکستان کے اندر جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسے اور جلوسوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ جلوس نکل رہے ہیں، نبی کی ولادت کی خوشی کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے۔ انڈین گانوں کی تھاپ پر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ ارے ظلم صرف یہیں تک نہیں رکا، ان جلوسوں کے اندر ایسے بھی ظالم ہیں جو 5-5 روپے کی نکلی داڑیاں لے کے اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں اور محمد کی اس عظیم سنت کی توہین کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کو نام کیا دیتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، نبی کی پیدائش کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، اور اس جشن کو منانے کے لیے پوری تعلیم دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں۔ آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات، اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں، ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بنی ہوئی چیز اسلام نہیں بن سکتی۔ یہ عید میلاد النبی کی بدعت 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے منائی۔ ارے اس بدعت کو منایا گیا 600 سال کے بعد، اور ہم دین کس کو مانتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکلے تو ایک صحابی کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، میں نے کوفے کی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے، آؤ آپ کو بھی دکھاؤں، آپ بھی دیکھ لو۔ یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا جن کے دائرے بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے، ان کے سامنے پتھر پڑے ہوئے، ایک بندہ ان میں بول کر کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، سارے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دوسرے حلقے میں ایک کہتا ہے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، سارے الحمدللہ کہتے ہیں۔ تیسرے والا کہتا ہے کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سارے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں ہیں۔ یہاں میلاد النبی کے نام پہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص نہیں ہے، انڈین گانے نہیں ہیں، دھمالے نہیں ہیں، ڈانس نہیں ہے، نکلی داڑیاں نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھ کر، اور تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کلمہ کو ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کا ذکر کر رہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ابھی تو نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آقا کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی سے تم نے دین اسلام کے اندر نئی بدعتوں کو داخل، نئے کاموں کو داخل کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا ابو عبدالرحمن اتنے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں،
ہم تو تسبیح اور تحلیل کہہ رہے ہیں, ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے, اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے, اور میں ضمانت دیتا تمہاری نیکی برباد نہ ہوتی. اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کنکریوں کو بکھیر دیا. کہا بھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے, تم نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا. ابن مسعود کے ساتھی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا, یہ مسلمہ کذاب کی فوج میں مل کر ہم سے لڑ رہے تھے, یہ خوارج کے اندر داخل ہو کے ہم سے لڑ رہے تھے, ہمارے اوپر نیزے چلا رہے تھے. اگر یہ خوشی منانا, یہ جلسے جلوس, یہ بھنگڑے, یہ مسجدوں کو سجانا, یہ بازاروں کو سجانا, یہ سبز جھنڈے, اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نہ منانے والا ابلیس ہے, تو اللہ کے لیے سوال کروں گا, کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی؟ اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو, بہت بڑی نعمت ہے. کیا ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ, زبیر, بدر و احد والے مدینے کے بازاروں میں جلوس نکالتے تھے؟ کیا جھنڈے لہراتے تھے؟ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش نعلین پاک کے نام سے جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے, اور ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں آپ کی جوتی پہ آپ کے ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کرو گے؟ اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ہی مان لی جائے, اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے, یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے, کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکالے؟ اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا, یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے, تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تابعین کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بہترین زمانہ میرا, پھر میرے بعد آنے والا, پھر ان کے بعد آنے والا. بہترین دور شریعت میں, شریعت والوں کا محمد کریم کا دور, صحابہ کرام کا دور, تابعین اعظام کا دور, یہ بہترین ادوار تھے. کہ ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے, یہ بھنگڑے نہیں ڈلے, یہ مکہ مدینہ کے ماڈل, بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنے, 4 پتھر رکھ کر مصنوعی پہاڑی بنا کر گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا, نکلی داڑیاں نہیں لگی, چمٹے نہیں بجے, گانوں کے رقص نہیں ہوئے, ڈھول, گانے, دھمال یہ نہیں ڈلی. تو یہ خوشیاں نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک باز لوگوں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ فرماتے ہیں چاند رات کو مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں. کس نے دی ہیں؟ اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ نے اہل ایمان کے لیے 2 عیدیں پسند کی. 2 دن عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. لیکن یہ تیسری عید کے آداب بیان ہو رہے جس کو مولانا الیاس قادری صاحب عیدوں کی عید قرار دے رہے ہیں. یہ 2 عیدیں ہیں اور یہ تیسری ان سب کی سردار ہے. کہتے ہیں چاند رات کو تمام مسجدوں میں 3 بار اس طرح اعلان کرواؤ کہ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا مبارک ہو, ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے. ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے کا اعلان خوشی کے طور پہ کہ مبارک ہو سب کو. کیا حضرت بلال نے یہ اعلان کیا؟ ارے تم بلال سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم صدیق اکبر سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم ابو ہریرہ سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں لوگ کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے اور میں نبی کے دروازے سے نہ اٹھتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو میں کہیں جاؤں, نبی اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جائے. کیا تمہیں ان سے زیادہ پیار ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے 12 ربیع الاول کا چاند دیکھ کر مسجدوں میں یہ اعلان کیا؟ اپنے گھر, دکان,
مسجد پر 12 عدد یا کم از کم ایک سبز جھنڈا یکم ربیع الاول سے لے کر سارے مہینے لہرائیں. اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم ایک عدد سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. اس حدیث سے ثابت ہے. کس صحابی نے لہرایا؟ نبی نے کس کو جھنڈے بنا بنا کر دیے؟ اگر یہ جھنڈا لہرانا ثواب کا کام ہے، اگر جشن عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، تو بتائیے اجر و ثواب کی باتیں تو محمد بتا کر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم، میرے رب نے اعلان فرما دیا دین پورا ہو گیا، شریعت بیان ہو گئی. اگر یہ اجر و ثواب کی باتیں ہیں تو یہ آپ کو آج کیسے پتہ لگی؟ نبی کے دور میں یہ لوگوں کو کیوں نہ پتہ تھی؟ بس، ٹرک، کار، رکشہ، سائیکل پر بھی اپنے پلے سے ایک جھنڈا خرید کر ضرور لگائیے. بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے. اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی سگے مدینہ الیاس قادری عطار اپنے گھر پر بھی سبز جھنڈا لگاتے ہیں. الحمدللہ سگے مدینہ وفی عنہ بھی حتی الامکان اپنے مکانے بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے. مولانا صاحب، ہم آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں. آپ اپنے گھر پہ ایک جھنڈا نہیں 1000 جھنڈے لگا لیں، لیکن ہمیں نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہو، نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہو، میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو. ایک حدیث. آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں، لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھروں پر 12 جھالریں یا کم از کم 12 بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغاں کریں. یہ چراغاں نبی کے کس صحابہ؟ اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کی. اگر یہ چراغاں کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اگر یہ چراغاں کرنا، اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے دلیل ہمیں بھی دے دو. سارے علاقے کو سبز جھنڈوں ننے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. فضا میں 12 میٹر یا حسب استطاعت پرچم لہرائیے. 12 دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے. سارے علاقے کو سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں پر اجتماعات منعقد. کیا نبی کے صحابہ نے کیے؟ ایک ہی سوال. نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے مر جانا سعادت سمجھتے تھے. میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، مشرکین کی بستی میں جاؤ، ان کو پیغام توحید دے کر آؤ. وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے، چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی، نبی کا پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ ان کو سنایا تھا. ایک مشرک نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا تھا. اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے جو مر جانا اطاعت رسول میں کامیابی جانتے تھے، کبھی انہوں نے بھی 12 میٹر کے جھنڈے لگائے، بلب لگائے، اجتماعات مقرر کیے. مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ 12 دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے. اس میں محفل میلاد قیام ہوا. 11 ربیع الاول کی شام کو یا 12ویں کی شب کو استقبال عید میلاد کی نیت سے غسل کیجئے. ربیع النور شریف کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو استقبال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غسل کیجئے. ہو سکے
عید کا غسل کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ عید کا غسل، جمعے کا غسل، یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید اور جمعے کے غسل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ مولانا ایک حدیث ہمیں دے دو جس میں نبی نے فرمایا ہو عید میلاد کی رات کو یا صبح کو، 11ویں کی شام کو یا 12ویں کی شب کو غسل کرو بنیت استقبال عید میلاد النبی۔ کوئی ایک حدیث، ایک حدیث، زیادہ نہیں، ایک حدیث کا سوال ہی ہو۔ ارے نبی سے حدیث نہیں دے سکتے، میرے نبی کے کسی صحابی، ایک صحابی کا عمل ہی پیش کر دو۔ ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سبز ٹوپی، کتھئی رنگ کی چادر، جیب کا رومال، ہاتھ کی گھڑی، قلم، چپل، عطر کی شیشی، یہ ساری چیزیں اپنے استعمال کی نئی خریدیے، اور اسلامی بہنیں بھی اپنی استعمال کی چیزوں کو نیا خریدیں۔ سفید لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، کتھئی چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قافلہ پیڈ وغیرہ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لیں۔ عید پہ حدیث میں حکم ہے نا نیا لباس پہنو، کسی کے پاس نیا نہ ہو تو وہ کم از کم صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنے۔ عیدوں پہ لباس نیا پہننا 2 عیدوں کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، سر آنکھوں پہ ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ عید میلاد کے لیے نیا لباس اور سارے استعمال کی چیزیں نئی خریدنے کی کوئی ایک حدیث تو مولانا سنا دے ہمیں۔ 12ویں شب اجتماع میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھ میں سبز سبز پرچم اٹھائیں، درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کریں، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں، اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے رہیں اور عید ملتے رہیں۔ 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سبز سبز پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے، اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ عید ملنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ عید پر دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی۔ تقبل اللہ منا و منک، یہ عید ملنے کی دعا ہے یا نہیں؟ عید پہ ایک دوسرے کو دعا دینے کی۔ اب سوچئے جو نبی ان 2 مسلمانوں کی 2 عیدوں پر ہمیں تعلیم دے رہے، یہ تعلیم اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے؟ عید میلاد النبی تو عیدوں کی عید ہے، آج تو ہے عید میلاد النبی، مرحبا بولو مرحبا بولو، جھوم کر بولو مرحبا بولو۔ میلاد النبی تو عیدوں کی بھی ہے، آج تو ہے عید دادا میلاد النبی، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر یوم ولادت مناتے رہے، آپ بھی روزہ رکھ کر سبز پرچم اٹھا کر جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی، اس دن میں پیدا ہوا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اچھا آپ کی یہ بات مان لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا، تو نبی تو ہر سوموار کو ہر پیر کو مناتے تھے،
آپ صرف 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں؟ ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے؟ اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے، جلوس نہیں نکال سکتے تھے، چراغاں نہیں کر سکتے تھے، جھنڈیاں نہیں لگ سکتی تھی؟ اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو۔ کہتے ہیں جشن عید میلاد منانے کے لیے نیت کریں۔ اب نیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی ثواب کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے۔ ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ ثواب کے جتنے کام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے یا نہیں کیے؟ کوئی کام نبی نے چھپایا تو نہیں، سارے بیان کیے۔ جس کام سے اجر ملتا ہو، جس کام سے ثواب ملتا ہو، جو کام جنت میں لے جاتا ہو، نبی اس کام کو چھپا کر نہیں گئے، بتا کر گئے۔ اگر جشن عید میلاد منانا ثواب ہے، اجر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہوئی۔ کیوں جی؟ ہم گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کسی کا عقیدہ ہے کہ گاڑی میں سفر کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ کیوں؟ دنیا کا معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ تو نہیں۔ لیکن جس کام پر اجر و ثواب کی نیت ہوگی وہ کام شریعت بنے گا، وہ کام دین بنے گا۔ اگر بقول آپ کے جشن عید میلاد منانے سے پہلے اجر ثواب کی نیت کرو تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہے۔ تو بتائیے رسول اللہ کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ ثواب کے لیے عمل کے، خود فرماتے ہیں مولانا الیاس کہ ثواب کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق ہونا، اخلاص کے زیور سے مزین کرنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں مولانا ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں عمل وہ قبول ہوگا جو شریعت کے مطابق ہو، ثواب اس میں ملے گا۔ تو جشن عید میلاد النبی کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ نبی نے کب منایا؟ نبی کی نبوت سے پہلی زندگی 40 سالہ زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مکے کی زندگی میں آیا، مدینے کی زندگی میں آیا، 63 سال آپ کی عمر، بار بار سال ہر سال یہ دن آتا رہا۔ کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ رضائے رب العزت پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں یہ نیت کرو کہ چراغاں کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے شب ولادت 3 جھنڈے کعبہ کے اوپر گاڑے تھے، میں بھی جبرائیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جھنڈا گاڑوں گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں۔ پہلی بات جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ شب ولادت پہ جھنڈا گاڑا تھا۔ مولانا حدیث کا نام کیا ہے؟ دین تو بند ہو گیا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کی سنت، اب تیسری چیز تو دین لینے کی نہیں رہی۔ اب بتائیے قرآن میں کیا حوالہ یا فرمان مصطفیٰ میں کیا حوالہ ہے کہ جبرائیل نے شب ولادت جھنڈا گاڑا؟ لیکن پہلی بات تو دلیل دیجئے، دوسری بات جبرائیل کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل عمل ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اگر یہ پہلی بات تو ثابت کریں جبرائیل نے بیت اللہ پر جھنڈا گاڑا، دلیل کیا ہے، کتاب کون سی ہے؟ دوسری بات اگر یہ دین تھا، اگر یہ شریعت تھی، اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا تو اللہ کے نبی نے جھنڈا گاڑا؟ آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے گاڑا؟ وہ ابو بکر عمر جس ابو بکر کو بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے بدر کے میدان میں آئی تھی، بابا سمجھ کے چپ کر گیا تھا۔ ایمان والے صدیق اکبر نے کہا تھا عبد الرحمن تیری خوش قسمتی ہے، تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ نہیں آئی، اور 1 مرتبہ آ جاتی لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جو اپنے بیٹوں کو کاٹنے کے لیے تیار، جس عمر نے بدر کے میدان میں اپنے ماموں کا مقابلہ کیا، جن صحابہ نے
صحابہ میں سے کئی ایسے بھی حضرت ابو ذر جیسے جنہوں نے اپنے باپ کو بدر کے احد کے میدان میں یا بدر کے میدان میں قتل کیا. اگر یہ جھنڈے گاڑنا شریعت تھا، ثواب تھا، اجر تھا، تو بتائیے صحابہ میں سے کس نے یہ جھنڈے گاڑے؟ سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا، یہ نیت کرو. دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ کا سکہ بٹھاؤں گا. دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پہ، مولانا الیاس کہتے ہیں نیت کرو کہ کفار پر اللہ کے نبی کی عظمت کا سکہ بٹھانا ہے دھوم دھام سے جشن منا کر. میرے نبی کے صحابہ نے عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے نہیں گاڑے؟ کفار پہ رعب نہیں طاری ہوا؟ ارے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب لشکر پہنچا، انہوں نے سوال ہی یہ کیا تھا، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا خلیفہ چابی لینے کے لیے آئے گا، اپنے خلیفہ کو لاؤ، اپنے خلیفہ کو لاؤ، وہ ہم سے چابی لے. امیر عمر کو لکھا جاتا ہے ایک خادم کو لے کے چلتے ہیں اور امیر عمر ہیں رضی اللہ عنہ وارضا. ایک وقت خود اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں، غلام سواری کرتا ہے، پھر غلام نیچے چلتا ہے، امیر المؤمنین سواری کرتے ہیں. اللہ کی شان، جب کفار کے شہر میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو باری غلام کی سواری کرنے کی بنتی ہے اور امیر المؤمنین کی نیچے چلنے کی. غلام کہتا ہے آقا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، میں آپ کا غلام اور خادم ہوں، اب کفار کا ملک ہے، اس میں ہم داخل ہونے لگے ہیں، ان پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا اگر میں غلام، میں خادم اونٹ پہ سوار ہو جاؤں اور آپ میری مہار پکڑ کے چلیں. تو آپ نے کہا یہ کہنے والے کہ کفار پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا، روب ظاہری چیزوں سے نہیں آتا، روب تو اللہ کی رحمت سے اترتا. ادھر کفار دیکھ رہے، دو شخص آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا خلیفہ ہے. وہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت بڑا کوئی لاؤ لشکر آئے گا، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی. کہا یہ خلیفہ ہے؟ کہا ہاں یہی ہے. کہا جو یہ سوار ہے؟ کہا نہیں، جو سوار ہے وہ اس کا غلام ہے اور یہ مہار پکڑنے والا خلیفۃ المسلمین ہے. چابیاں لا کے امیر المومنین کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اپنے غلام پر ظلم نہیں کرتا وہ ہم پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. آپ سمجھتے ہو جشن ولادت کا جلوس نکال کر کافروں پہ رعب ڈالو گے، وہ آپ سے ڈر جائیں گے. ارے ماجرا الٹ ہے، ماجرا اس کے الٹ ہے. کفار آپ کو جشن عید میلاد مناتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے ساڑی لین تے لگا ہے. عیسائی کرسمس ڈے نہیں مناتے، کرسمس ڈے کے لیے چراغاں نہیں کرتے، کرسمس ڈے کے لیے کارڈ نہیں چھپتے، کرسمس ڈے کے لیے کیک نہیں کٹتے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ادارہ منہاج القرآن کے اندر عیسائی پادری کو بلاتے ہیں کرسمس ڈے منانے کے لیے. طاہر القادری بھی ہیں، عیسائی پادری بھی ہے، کیک بھی لایا جاتا ہے، پادری کے گلے کے اندر سلیب بھی لٹکی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ چھری پادری کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں مل کر. دوسری مرتبہ چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں، اور دونوں کہتے ہیں. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جس طرح جشن عید میلاد النبی میں ہم اپنے نبی کا مناتے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں اور یہ ان کا کرسمس ڈے ہے. تو کفار ان جلوسوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے جو کام ہم کرتے تھے اسلام کا نام لیوا بھی کرنے لگ گیا. امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے. دیپ سے دیپ جل رہے ہیں
اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کی حدیث ثابت ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کفار پر رعب ڈالنا ہے تو جشن میلاد کے جلوسوں سے کافر نہیں ڈرتے، وہ اہل ایمان سے ڈرا کرتے ہیں، وہ اہل توحید سے ڈرا کرتے ہیں، وہ اللہ کے مواحد بندوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ آج بھی موجودہ کافروں کی تحریکوں کو پڑھ لیں، ان سب کے رونے میں ایک لفظ آپ کو بہت بڑا سنائی دے گا، وہابی۔ یہ وہابی جو ہیں یہ ختم، ہمیں جتنا خطرہ وہابیوں سے ہے اور کسی سے، اللہ کی توحید کو سیکھیے۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے انتم الاعلون، تم غالب ہونے والے ہو۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، صاحب ایمان بن جاؤ، مواحد بن جاؤ۔ مشرک سے کافر نہیں ڈرا کرتا۔ جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا، یہ نیت کرو جشن میلاد کے جلوس میں شامل ہوتے ہوئے۔ جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کرو انشاءاللہ۔ ارے یہ جشن عید میلاد منانا، یہ جلوس میں شامل ہونا، اس سے شیطان پریشان نہیں ہوتا بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے سیرت رسول سے ہٹا کر ولادت رسول پہ لگا دیا۔ اللہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے عرض کروں، ولادت، جشن، عید میلاد النبی، ساری باتیں اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، حالانکہ اصل صحیح روایات کے مطابق نبی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ چلیں مان لیں آپ کی 12 کو پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، والدہ کا نام آمنہ تھا، بنو ہاشم قریشی، مکہ کے اندر۔ سوچئے اللہ کے لیے نبی کی ولادت سے کفار کو کوئی تکلیف تھی؟ ارے ابو لہب نے تو خوشی منائی اور لونڈی کو آزاد کیا، جس کی دلیل آج دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی۔ ہم کہتے ہیں تمہیں ابو لہب کی خوشی مبارک، ہمیں ابو بکر کا طریقہ مبارک۔ ابو بکر نے تو نہیں منائی نا، ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جو نبی کے صحابہ نے۔ کفار کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہی نہیں ہے۔ ولادت سے کفار کو بھی اعتراض نہیں، ان کو بھی انکار نہیں، وہ بھی نبی کو صادق اور امین کہتے رہے، عزت کرتے رہے۔ اور جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا اور یہ طے ہوا جو پہلے آئے گا اس مسجد میں، مسجد حرام میں، وہی اس پتھر کو اٹھا کر لگائے گا۔ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے سب خوش ہو گئے کہ یہ صادق آیا ہے، یہ امین آیا ہے، یہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ وہ تو عزت کرتے تھے، انہیں ولادت رسول سے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا۔ بدر کی جنگ کیا اس لیے ہوئی کہ کفار مکہ نبی کی جشن عید میلاد منانے کے مخالف تھے؟ سوچنا اللہ کے لیے کبھی۔ احد کا مارکا اس لیے ہوا کہ کفار مکہ جشن عید میلاد النبی کے مخالف تھے؟ خندق کا مارکا اس لیے ہوا؟ احد کا مارکا اس لیے ہوا؟ نہیں لوگوں، وہ ولادت کے قائل تھے، وہ جانتے تھے آپ کب پیدا ہوئے، کس کے گھر میں پیدا ہوئے، کس قبیلے میں پیدا ہوئے۔ لیکن ان کی دشمنی کا آغاز ہوا جب نبی کی زبان سے نکلا قولوا لا الہ الا اللہ۔ شیطان کلمہ کو، مسلمان کو توحید کا درس چھوڑ کر جشن میلاد کے جلوسوں میں دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا، خوش ہوگا کہ توحید کی دعوت اصل کام تھی، اس کو یہ بھول گئے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔
اور پھر اے رب مصطفیٰ ہمیں جشن عید میلاد کے صدقے جنت الفردوس میں داخل کر بخش دے الہی، مجھے شہر عید میلاد النبی نامہ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ اے لوگو، جشن میں آنے والو، عید میلاد کے جلوس میں شامل ہونے والو، اس نیت سے آؤ اور یہ دعائیں کرو، اے اللہ، اے مصطفیٰ کے رب، مجھے اس جشن منانے کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ لوگو یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت۔ کیا یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے؟ یہ جنت الفردوس میں جانے والا عمل اگر ہے تو صحابہ تو جنت کے لیے ہی تڑپتے تھے۔ میرے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا، قوموا الی جنت، اٹھا جنت کی طرف۔ جہاد کا مارکہ تھا، ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، اس نے ایک کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی، ابھی 4 کھجوریں ہاتھ میں باقی تھی۔ ان کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو بہت لمبی زندگی ہے کہ ان کھجوروں کو ختم کروں، پھر مارکے میں داخل ہوں، یہ کفار مجھے قتل کرے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ان کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں اور جنت کی طرف اور اس مارکے کی طرف دوڑتے ہیں۔ سامنے سے ایک آنے والا آتا ہے، اسے کہتے ہیں مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ تو جنت کی تلاشی تھے۔ میرے ایک نبی کے صحابی جو ایک ٹانگ سے معذور، چلتے ہوئے لنگڑاہٹ، بدر کے میدان میں جانے لگے تو بیٹوں نے روک دیا، رکے، احد کا مارکہ ہوا، پھر تیاری کی تو انہیں کہا آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے بھی اجازت دی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ایک ٹانگ سے معذور ہیں۔ اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے بیٹے میرے ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ مارکے میں داخل ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچ کہا تھا، اور مالک نے بھی اس کو سچا کر دیا، یہ اپنی اسی ٹانگ کے ساتھ رب کی جنت میں چل رہا ہے۔ وہ جنگ کے میدانوں میں کودنے والے جنت کے لیے اگر جشن عید میلاد النبی جنت میں جانے کا راستہ ہوتا، ارے جو خون کی ندییں بہا سکتے ہیں ان کے لیے جشن منانا مشکل کام تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے گھیرے میں ہے، ایک صحابی اپنا ہاتھ نبی کے سامنے کر دیتا ہے، ڈھال ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ہاتھ نبی کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، ایک سینہ سامنے کر دیتا ہے، ایک کمر سامنے کر دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں احد کے میدان میں دائیں دیکھتا، ام عمارہ مجھے اپنی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتی، میں بائیں دیکھتا، یہ عورت میرے لیے کفار سے لڑتے ہوئے نظر آتی۔ مسلمانوں کی غیرت کا یہ معاملہ، جنت کی طلب میں ان کی یہ کشش، جن کو لڑنا مرنا آتا تھا جنت کے لیے، نبی کی محبت کے لیے، کیا میلاد شریف کا حلوہ کھانا ان کے لیے مشکل کام تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے، اگر یہ عمل، یہ جشن میلاد النبی کا جلوس جنت میں جانے کا راستہ ہوتا، محمد کے صحابہ اس پہ چلنے والے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی غیرت کا ماجرا۔ 2 معصوم بچے، کم عمر نوجوان، ابن عوف کے ایک دائیں کھڑا ہے، ایک بائیں کھڑا ہے۔ ابن عوف ابھی دل میں ہی سوچ رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ جنگ کے اندر تو انسان دیکھتا ہے کہ میرا دایاں بایاں مضبوط ہونا چاہیے، ادھر بھی معصوم بچہ ہے، ادھر بھی 14-15 سال کا، ادھر بھی 14-15 سال کا۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ دامن ہلا کے پوچھتا ہے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں حیران ہو گیا، یہ معصوم بچہ جس کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے، جس کو تلوار زنی کرنی نہیں آتی، کفار کے کمانڈر ان چیف کا پوچھ رہا ہے۔ کبھی اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے بچے نے دامن ہلایا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹو ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا چچا ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج اپنی ماں سے یہ سیکھ کر گھر سے نکلے ہیں کہ اس دھرتی پہ ماں یا محمد کا دشمن بچے گا یا ہم بچیں گے۔ کہا مجھے کفار کی صفیں جب ٹوٹی، ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا بچوں جس کا پوچھ رہے تھے تمہارا نشانہ وہ سامنے ہے۔ ابن عوف کہتے ہیں ادھر میری زبان سے کلمے نکلے، ادھر تیر کی طرح یہ دونوں بچے لپکے اور ابو جہل کو زمین پہ گرایا، خون و خاک میں لٹا دیا،
اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آقا آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے. دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے. نبی فرماتے اپنی تلواریں تو دکھاؤ. دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا. فرمایا تم دونوں نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا ہے. جن کی غیرت، جنت کی طلب، نبی کی محبت کا یہ عالم تھا، ان کے لیے جشن عید میلاد منانا، جھنڈے لگانا، قمقمے لگانا، بجلیاں لگانا، جھنڈیاں لگانا، سجانا مشکل کام تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگو مولانا الیاس قادری صاحب کے بیان کردہ تمام آداب جشن عید میلاد کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ حضرت قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ ثواب کی نیت سے جشن عید میلاد میں کہ جلوس میں شرکت کرو، تو کیا اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا تو کیا نعوذ باللہ نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا؟ اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا، اجر و ثواب کب بنتا ہے؟ جب نبی کی زبان سے نکلے، یا نبی عمل کر کے دکھائیں، یا نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خاموش ہو جائیں. یہی تین طریقے ہیں نا. تو بتائیے اگر یہ اجر و ثواب کا کام جس کا 600 سال کے بعد، نبی کی ہجرت کے 600 سال کے بعد اربل کے ایک بادشاہ ملک مظفر کو پتہ لگا، کیا صحابہ کو اس کا علم نہ تھا؟ یا اگر یہ کہو نہیں جی صحابہ کو علم تو تھا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ثواب حاصل کرنے کے اتنے حریص نہیں تھے؟ سوچئے اللہ کے لیے. کیا نبی پر تہمت لگاؤ گے کہ اللہ کے نبی نے ثواب کا یہ کام اپنے صحابہ کو نہیں بتایا، یا صحابہ پر الزام لگاؤ گے کہ انہیں پتا تو تھا لیکن ان کو اتنا شوق نہیں تھا، ثواب کمانے کا اتنے حریص نہیں تھے جتنے آج جشن میلاد منانے والے حریص ہیں؟ اور حالانکہ قرآن حکیم کو جب پڑھتے ہیں تو مالک اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو رب نے تجھ پہ اتارا ہے اس کو پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو تو نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو پھر تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. دونوں میں سے کون سی بات آپ کو پسند ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے کا طریقہ، یہ اجر و ثواب کا طریقہ اللہ نے اتارا تھا، نبی نے نہیں بتایا؟ تو اس سے بڑی میرے نبی پہ اور کیا تہمت لگائی جائے گی؟ یا نبی نے تو بتایا تھا، صحابہ کو اس کا اتنا شوق نہیں تھا؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک سوال کرتے ہیں، حل بلغت، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے اللہ کی شریعت پوری تم تک بیان کر دی، تم تک پہنچا دی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شریعت پہنچا دی، اس کا حق ادا فرما دیا، جہاد کرنے کا بھی حق ادا فرما دیا. میرے نبی نے عرش والے کی طرف نگاہوں کو بلند کیا، کہا یا رب فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو شریعت تو نے مجھ تک پہنچائی تھی، مجھ پر اتاری تھی، میرے تک جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا، تیرے بندوں نے اقرار کر لیا. یا رب، اے میرے اللہ، اب تو اس پر گواہ ہو جا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کو مالک ہمارے لیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہہ کر آپ کے لیے، میرے لیے آئیڈیل قرار دے رہے ہیں. اللہ عز وجل ہمارے نبی کی زندگی کو دوسرے مقام پہ غور کیجئے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے نبی روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. کیا اللہ کے نبی نے جشن عید میلاد النبی دیا؟ کیا صحابہ نے اس کو لیا؟ کیا اس پہ عمل کیا؟ اور اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. لوگوں میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، قیامت تک بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے نہ رکھو. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا ہوں، اور گناہ کوئی ایسا نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا یہ کہ میں تمہیں اس سے ڈرا چکا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چمکتی ہوئی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرے نبی کی یہ شریعت اتنی چمکدار ہے، فرمایا اس کی رات بھی اتنی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے، اس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کہیں یہ نہ ہو تم حشر کے میدان میں مجھے ڈھونڈتے پھرو، تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو اور تم مجھے تلاش کر کے کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرو، میرا اس وقت ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت، میں تو پوری شریعت تمہیں دے کر آیا تھا، بتا کر آیا تھا، اس پہ عمل کرتے آج نجات پا جاتے، آج تم نجات نہیں پا سک رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کیا۔ صحابہ